معروف ٹینس اسٹار سرینا ولیمز تاریخ کی سب سے کامیاب کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے حال میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے وزن کم کرنے کی دوا استعمال کی ہے۔ کیا ان کا یہ اعتراف وزن کم کرنے کی دوا کے استعمال سے منسلک بدنامی کو کم کر سکے گا؟ اس کے ساتھ اور بھی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا اس بارے میں ان کی صاف گوئی ایسے لوگوں کو زیادہ اعتماد دے گی جو وزن کم کرنے کے لیے دوائیں استعمال کر رہے ہیں، اور کیا ان کی سچائی ناقدین کو خاموش کر پائے گی؟ 43 سالہ ٹینس اسٹار جنہوں نے اپنے کیریئر میں ریکارڈ 23 گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتے، فٹنس اور کھیلوں کی مہارت کی زندہ مثال سمجھی جاتی ہیں، لیکن بچوں کی پیدائش کے بعد وہ بھی باقی بہت سے لوگوں کی طرح اضافی وزن کا شکار ہو گئیں، اور انہیں کم کرنے میں انہیں جو مشکلات پیش آئیں وہ ان کا اعتراف کرتی ہیں۔ بہرحال ولیمز نے حال ہی میں امریکی ٹی وی کے ٹوڈے شو کو بتایا کہ انہوں نے اپنے اضافی وزن کو اپنے کسی مد مقابل حریف کے طور پر لینا شروع کیا۔ اگرچہ وہ روزانہ دوڑنے، بھاگنے، سائیکل چلانے، سیڑھیاں چڑھنے سمیت 5 گھنٹے کی مشق کر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی اس نئے مخالف کو اس طرح شکست نہ دے سکیں جیسے ٹینس کورٹ پر وہ اپنے حریفوں کو دیتی تھیں۔ اس لیے آخر میں ان کے مطابق ان کے پاس کچھ نیا آزمانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ان کی کئی سہیلیاں اور ساتھی GLP-1 نامی دوائیں استعمال کر رہی تھیں۔ یہ دواؤں کا وہ گروپ ہے جو وزن گھٹانے میں مدد دیتا ہے، اور پھر انہوں نے بھی اسے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ 8 ماہ میں 14 کلو کم۔ ولیمز دوا کے سہارے وزن کم کرنے پر زور دیتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتی کہ کون سا برانڈ استعمال کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہرگز آسان نہ تھا، اور گزشتہ 8 ماہ میں ان کا 14 کلو 31 پاؤنڈ وزن کم کرنا کسی شارٹ کٹ کے ذریعے ممکن نہیں تھا۔ ان کے حالیہ اعتراف کے وقت پر شکوک و شبہات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک کمپنی روح کی نمائندہ بنی ہیں جو کہ ویگووی اور زیپ باؤنڈ برطانیہ میں منجارو کے نام سے جیسی GLP-1 گروپ کی وزن گھٹانے کے پروگرام کے ذریعے دوائیں فروخت کرتی ہیں۔ دوسری جانب ان کے شوہر بھی اس کمپنی میں سرمایہ کار ہیں۔ کمپنی کے ساتھ اس تعلق اور دوا کے ممکنہ مضر اثرات کے باوجود ان کی صاف گوئی بہت سوں کو متاثر کرے گی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اس لیے بول رہی ہیں تاکہ خواتین کو وزن گھٹانے کے لیے دوا کے استعمال پر شرمندگی محسوس نہ ہو۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں فیمینسٹ اسٹڈیز کے اسسٹنٹ پروفیسر کیلی بلونا کہتے ہیں کہ سرینا ولیمز جیسی شخصیت کا کھل کر بات کرنا اس زمن میں ایک بڑی پیش رفت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ان ناقدین کو خاموش کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ وزن گھٹانے کا یہ طریقہ آسان راستہ ہے اور لوگ محنت کرنے سے بچ رہے ہیں۔ یہ اس تاثر کو بھی توڑتا ہے کہ یہ دوائیں صرف کاہل اور نکارہ موٹے لوگوں کے لیے ہیں۔ اس لحاظ سے شاید یہ ایک اچھی بات ہے۔ قدرے مایوس کن، لیکن کیلب یہ بھی کہتے ہیں کہ ولیمز کا GLP-1 دوا لینے پر مجبور ہونا کچھ خوفناک اور تھوڑا اداس کر دینے والا ہے۔ انہیں فکر ہے کہ یہ بات محنت اور لگن کو کم کر کے صرف ظاہری شکل اور مخصوص انداز میں نظر آنے کے دباؤ پر زور ڈالتی ہے۔ انہوں نے وہ کامیابیاں حاصل کی ہیں جو ہمارے زمانے اور تاریخ میں بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہیں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ان سب کامیابیوں کو صرف جسمانی شکل اور وزن سے کم تر سمجھا جا رہا ہے۔ ڈر یہ ہے کہ وزن کم کرنے کی بات ان کے ریکارڈ توڑ کارناموں پر حاوی ہو رہی ہے۔ ولیمز کے وزن اور ان کی شکل و صورت پر ہمیشہ نظر رکھی گئی ہے۔ معاشرے کی توقعات پر پورا اترنے کا دباؤ ان کے کھیلوں کی کامیابیوں کے باوجود کم نہیں ہوا، اور اگرچہ وہ شاید سب سے نمایاں سپورٹس سٹار ہیں جنہوں نے کھل کر اعتراف کیا ہے کہ وہ وزن کم کرنے کی دوا استعمال کر رہی ہیں،
لیکن اور بھی کئی مشہور شخصیات اس کا ذکر کر چکی ہیں۔ اوپرا ونفری کہتی ہیں کہ وہ GLP-1 کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتی ہیں، ورزش اور صحت مند کھانے کے ساتھ، تاکہ وزن کے کم اور زیادہ ہونے کے چکر سے بچ سکے۔ اداکارہ وہوپی گولڈ برگ کہتی ہیں کہ اس دوا کے بعد انہوں نے 2 افراد جتنا وزن کم کیا، اور گلوکارہ کیلی کلارکسن کہتی ہیں کہ ان کے ڈاکٹر نے 2 سال تک ان کا پیچھا کیا، تب جا کر وہ اسے استعمال کرنے پر راضی ہوئیں۔ یہ سب ان درجنوں شخصیات میں شامل ہیں جو اس دوا کے استعمال پر کھل کر بات کر چکی ہیں۔ ولیمز نے سن 2022 میں US اوپن میں اپنے کیریئر کا آخری میچ کھیل کر ٹینس کو الوداع کہا، لیکن وہ اب بھی طاقت کی علامت ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنے دوسرے بچے ادینا کی پیدائش کے بعد وہ اپنے صحت مند وزن تک پہنچنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے ٹوڈے شو کو بتایا کہ انہیں لگتا تھا ان کا جسم کچھ کھو رہا ہے، اور وہ شدید ٹریننگ کے باوجود بھی اپنے مطلوبہ وزن پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ ولادت کے بعد وزن کم کرنا مشکل۔ لبورا یونیورسٹی میں سپورٹس، ایکسرسائز اور ہیلتھ سائنسز اسکول میں بیہیورل میڈیسن کی ریسرچ ایسوسیٹ ڈاکٹر کیلر میڈگن کہتی ہیں کہ ایلیٹ ایتھلیٹس کے لیے وزن کم کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ وہ زیادہ کیلوریز لینے کے عادی ہوتے ہیں، اور جب کھیل چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے میں رویے کی تبدیلی ضروری ہوتی ہے۔ ڈاکٹر میڈگن کہتی ہیں کہ یہ اچھا ہے کہ ولیمز نے یہ بات مانی کہ ان کا وزن کم ہونا صرف دوا کی وجہ سے نہیں تھا، اور یہ کہ انہیں اپنی خوراک اور جسمانی سرگرمی پر بھی دھیان دینا پڑا۔ انہوں نے مزید کہا، یہ اچھی بات ہے کہ وہ یہ ذکر کر رہی ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد وزن کم کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ شاید ولیمز کا پیغام کہیں کھو نہ جائے اور کچھ خواتین کو حوصلہ شکنی کا شکار بھی کر دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دوائیں کافی مہنگی ہیں، اور عام آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ جب ایک ایلیٹ ایتھلیٹ جس کے پاس جم کی سہولت ہے، وقت ہے اور نیوٹریشنسٹ ہیں، اور پھر بھی اسے GLP استعمال کرنا پڑا ہے۔ ڈاکٹر میڈگن نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ ان دواؤں کے ممکنہ مضر اثرات ہیں جن میں معدے کے مسائل جیسے قے اور دست، اور بعض نایاب صورتوں میں پتے اور گردوں کے مسائل شامل ہو سکتے ہیں، اور ولیمز کے اعلان کے ارد گرد ہونے والی تشہیر میں یہ مسائل زیادہ زیر بحث نہیں آئے۔ ولیمز کہتی ہیں کہ انہیں کوئی مضر اثرات محسوس نہیں ہوئے، اور انہوں نے ویمنز ہیلتھ میگزین کو بتایا کہ آخر کار وہ جم میں کی گئی اپنی محنت کے ثمرات دیکھ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے جوڑ اب بہت بہتر ہیں، ابھی میرا چیک اپ ہوا ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ، حتیٰ کہ میرا بلڈ شوگر لیولز بھی بہترین ہے، اور اگرچہ اب وہ ٹینس کورٹ پر نئی تاریخ نہیں رقم کر رہی، لیکن پھر بھی ان کے مطابق وہ وزن کم کرنے کی دواؤں کی مدد سے اپنے ہی ریکارڈ توڑ رہی ہیں۔ فی الحال وہ ہاف میراتھن کی تیاری کر رہی ہیں۔ وہ فخریہ انداز میں کہتی ہیں، میں پہلے سے کہیں زیادہ دوڑ رہی ہوں۔